اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادا اور نو اور پکارا ونادا اور پکارا نوح نو علیہ السلام نے ونادا نوح اور نو علیہ السلام نے پکارا رب ہو اپنے ونادا نوح ربہ اور نو علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا فقالا انہوں نے کہا ربی اے میرے رب انا بے شک ابنی میرا بیٹا من اہلی من سے اہلی گھر والے میرے گھر والے فقالا ربی ان ابنی من اہلی انہوں نے عرض کیا اے میرے رب بے شک میرا لڑکا تو میرے گھر والوں میں داخل تھا وَإِنَّا اور بے شک وعدہ کا وعدہ کا تیرا الحق کو سچا ہے وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے وَأَنْتَ اور تو ہے احکم الحاکمین احکم سب سے بڑا حاکم الحاکمین حاکموں میں سے وَأَنْتَ احکم الحاکمین اور تو سب حاکموں میں سے سب سے بڑا حاکم ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی ایک ندا کا ذکر کیا ہے۔ ہم آیت نمبر 43 اس میں پڑھے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اس نے کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا، تو چونکہ اللہ پاک کی طرف سے حکم تھا کہ اے نوح علیہ السلام آپ اس کشتی میں ہر جاندار میں سے جوڑا اور اپنے گھر والوں کو سوار کروا لیں، جس کا ہم آیت نمبر 40 میں پڑھے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ چونکہ اس نے انکار کر دیا کشتی میں سوار ہونے کا، اس لیے وہ غرق ہو گیا۔ اب یہاں اللہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا۔ یہ بھی ایک قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس وقت ان کا بیٹا غرق ہو رہا تھا، جس کا ذکر آیت نمبر 43 میں ہوا ہے، یہ آیت مبارکہ اس کے ساتھ رکھ دی جاتی، مگر اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ کو درمیان میں وقفے کے ساتھ رکھا۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، معجزہ ہے، قرآن مجید کی بلاغت ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے نے انکار کر دیا تھا، اپنے والد کی نافرمانی کی تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے تقدس حرمت اس کو مخلوق پر آشکار کرتے ہوئے درمیان میں غائب کر دیا اور حضرت نوح علیہ السلام کی ندا کو آگے ذکر کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب اور مقرب بندوں ان کے بارے میں کس طرح مخلوق کے دلوں میں ان کا احترام اور ان کی عظمت کو آشکار کرتا ہے، اجاگر فرماتا ہے۔ تو ایک بات ہمیں یہ پتہ چلی۔ اب اس آیت مبارکہ کی طرف آتے ہیں۔ فرمایا وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اپنے رب کو ندا دی۔ انبیاء کرام کی یہ سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے کہ جب کبھی مشکل میں گرفتار ہوئے، کوئی طلب ہوئی، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں اور اللہ کے احکام کو کما حق ہو بجا لاتے ہیں اور اس میں کسی طرح کی کمی کجی نہیں کرتے۔
تو اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا جب ان کا بیٹا غرق ہو رہا تھا، تو انہوں نے اپنے رب کو ندا دے دی، عرض کیا فقال ربی ان ابنی من اہلی، اے میرے پروردگار یہ جو میرا بیٹا ہے یہ میرے اہل و عیال میں سے ہے، میرے گھر والوں میں سے ہے، اور یہ غرق ہو رہا ہے۔ یہ انہوں نے کیوں ندا دی؟ کیونکہ رب نے فرما دیا تھا کہ اے نوح اپنے گھر والوں کو بھی کشتی میں سوار کر لو۔ ان کا بیٹا حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں 3 طرح کے طبقات تھے۔ ایک تو مومنوں کا طبقہ تھا جو ان کے ساتھ شامل ہو گیا، ان کا ایمان ظاہر تھا، ہر ایک کو پتا تھا۔ دوسرا طبقہ کافروں کا تھا جو کفر کی راہ پر صریحاً چل رہے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کے منکر تھے۔ تیسرا طبقہ منافقوں کا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا ہے یہ بھی منافقانہ روش پر تھا۔ ائمہ نے اپنی تفاسیر میں اس کا یہی کردار لکھا ہے۔ امام فخر الدین رازی نے یہی لکھا ہے، امام قرطبی نے یہی لکھا ہے کہ ان کا بیٹا جو کنعان ہے وہ منافق تھا۔ پھر اس کے علاوہ باقی مفسرین کثیر نام ہیں، امام قرطبی، امام علوسی، امام حفاجی، اکثر نے یہ لکھا ہے کہ وہ اپنے ایمان کو، اپنے کفر کو اپنے والد سے چھپاتا تھا۔ تو چونکہ اس کا کفر حضرت نوح علیہ السلام پر آشکار نہیں تھا، اور انبیاء کرام کا یہ شیبہ رہا ہے کہ انہوں نے ایک خاص حد تک، جب تک وہ اسلام کے لیے اجتماعی طور پر خطرے کا باعث نہیں ہوتے، انبیاء کرام ان کی منافقت پر بھی پردہ ڈال کے رکھتے ہیں۔ جب رب کی طرف سے امر ہوتا ہے تو پھر ان کا پردہ چاک کر دیتے ہیں، پردہ اٹھا دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی سنت مبارکہ تھی۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین جو منافقوں کا سردار تھا، سارے مسلمانوں کو پتا تھا، سارے صحابہ کو پتا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ خبر تھی، مگر حضور نے ساری زندگی پردہ فرمائے رکھا، حتیٰ کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس، حضرت حمزہ جب وہ شہید ہوئے تو اس نے اپنا لباس بھی دیا تھا۔ تو جب یہ فوت ہوا، اس کی موت کا وقت آیا، مر گیا، تو اس کا بیٹا جو مسلمان ہو چکے تھے وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آقا علیہ السلام نے اپنے چچا کی نسبت سے اپنا کرتا اس کی تکفین کے لیے دیا، کفن کے لیے۔ تو یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، منافقوں پر پردہ ڈال کے رکھنا، کسی کے عیب کو چھپانا، جو بظاہر اسلام ظاہر کرتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان، اس کا بھی یہی تھا۔ تو انہوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی اور عرض کی کہ یا اللہ میرا بیٹا وہ بھی میرے اہل میں سے ہے، تو وہ غرق ہو رہا ہے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور یقیناً تیرا وعدہ حق ہے، تیرا وعدہ سچا ہے کہ جو اہل ایمان ہے تو انہیں بچا لے گا، پر میں تیرا وعدہ تو سچا ہے۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو سب سے بہتر حاکم ہے، سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے، فیصلہ فرمانے والا ہے اور حکم دینے والا ہے۔ یعنی انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دی۔ اس کے بعد ہے سورت ہود آیت نمبر 46، اس میں ارشاد فرمایا قال ارشاد ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا نوح، اے نوح، یا کا مطلب اے نوح، یا حرف ندا ہے، یا نوح، اے نوح، انہ بے شک وہ لیسا نہیں ہے، من سے اہلی کا تیرے گھر والوں میں سے،
قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، تیرے اہل میں سے نہیں، انہو انہ بے شک ہو وہ، عمل اس کا عمل، غیر صالح اچھا نہیں ہے، غیر صالح ہے، انہو عمل غیر صالح کیونکہ اس کا عمل اچھا نہیں تھا، فلا بس نہ، تسألنی تسأل تو سوال کرنی مجھ سے، فلا تسألنی پس تو مجھ سے سوال نہ کر، ماں نہیں ہے لیسا، ماں جس کا، لیسا نہیں ہے لکا تجھے، بھی اس کے متعلق، علم کوئی علم، ما لیس لکا بھی علم جس کا تجھے علم نہ ہو، فلا تسألنی ما لیس لکا بھی علم بس مجھ سے وہ سوال نہ کر جس کا تمہیں علم نہ ہو، انی بے شک میں، اعیذو کا، اعیذو میں نصیحت کرتا ہوں کا تجھے، ان تکونا، ان تکونا ان یہ کہ تکونا آپ نہ ہو جائیں، من الجاہلین نادانوں میں سے، انی اعیذو کا ان تکونا من الجاہلین میں تمہیں نصیحت کیے دیتا ہوں کہ کہیں تم نادانوں میں سے نہ ہو جانا۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام کو جواب ہے، ارشاد فرمایا قال یا نوح، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح۔ اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان کا نام لے کر خطاب کیا، یہ ہم قرآن میں جگہ جگہ انبیاء کرام کے تذکروں میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب بھی اپنے نبیوں کو جواب دیا ہے ان کا نام لے کر جواب دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نام لے کر جواب دیا ہے، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ صرف قرآن میں ایک نبی اور رسول ایسے ہیں کہ اللہ تعالی نے انہیں نام لے کر خطاب نہیں کیا، وہ ہمارے آقا و مولا تاجدار کائنات رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کا پورے قرآن میں نام لے کر خطاب نہیں کیا، اللہ نے اپنے حبیب کی شان دوسرے انبیاء سے جدا گانہ بیان فرمائی ہے، کبھی یا ایھا النبی فرمایا ہے، کبھی یا ایھا الرسول فرمایا ہے، کبھی یا ایھا المزمل فرمایا ہے، کبھی یا ایھا المدثر فرمایا ہے، اس طرح خطاب کیا اپنے حبیب کو، یہ حضور کی شان ہے، باقی سب نبیوں سے آقا کی شان نرالی ہے۔ تو فرمایا یہاں اے نوح انہ لیس من اہلک، وہ تیرے اہل میں سے نہیں، اہل میں ہونے کا مطلب کہ وہ آپ پر ایمان لانے والا نہیں، اگرچہ آپ کا خونی رشتہ ہے اس کے ساتھ، مگر یہ جو عذاب الہی آیا ہے اس سے بچنے کا صرف ایک ہی حل ہے کہ وہ آپ پر ایمان لایا ہوتا کاملاً، مجھے مانا ہوتا، مجھے تسلیم کیا ہوتا، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لایا ہوتا، تسلیم کیا ہوتا، اس لیے فرمایا وہ آپ کے اہل میں سے نہیں، انہ عمل غیر صالح کیونکہ اس کے عمل اچھے نہ تھے، کیونکہ اس کے عمل اچھے نہ تھے۔ تو جو اہل نہیں ہوتا اس کو نبی کے گھر والوں سے جدا کر دیا جاتا ہے، جو نبی کا مقام ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، جو تقرب ہوتا ہے، مقربیت ہوتی ہے، ان سے وہ اہل و عیال جدا کر دیے جاتے ہیں، جو انہیں نہیں مانتے ان کی تنقید کرتے ہیں، ان کو دھوکہ دیتے ہیں، تو فرمایا وہ آپ کے اہل میں سے نہیں،
اس کا عمل غیر صالح تھا. فلا تسألنی ما لیس لک بعلم، پر مجھ سے وہ سوال نہ کرے جس کا تمہیں علم نہ ہو. انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کیے دیتا ہوں کہ کہیں ندانوں میں سے نہ ہو جانا. بعض لوگ جو انبیاء کرام کی معاذ اللہ اتنا ان کے دلوں میں انبیاء کرام کی عزت، توقیر، ادب یہ نہیں ہوتا، تعظیم و تکریم نہیں کرتے، وہ اس طرح کی آیتیں انبیاء کرام کے بارے میں پڑھ کر ان کے خلاف کیچڑ اچھالتے ہیں اور ان کی عصمت کے خلاف باتیں کرتے ہیں. اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ سارے انبیاء کرام معصوم عن الخطا ہیں، یعنی گناہوں سے محفوظ ہیں. وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جیسا رب فرماتے امر کرتے ہیں. اب اس طرح کی آیت پڑھ کے بعض لوگ اعتراض کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی، اگر حضرت نوح علیہ السلام کو علم تھا کہ ان کا بیٹا کافر تھا تو انہوں نے پھر سوال کیوں کیا رب کی بارگاہ میں؟ تو یہ بات یاد رکھیں، جس طرح میں نے پہلے بھی بتا دیا اس سے پچھلی آیت میں، کہ ان کا بیٹا منافق تھا. وہ بظاہر اقرار کرتا اپنے والد کے سامنے، لیکن پس پشت انکار کرتا اللہ اور اللہ کے رسول کا. اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے پر حکم ظاہری اس کے کردار پر رکھی، اس کے ظاہری اعمال پر رکھی. تو اس کے ظاہری اعمال کی بنا پر اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا. اس میں ان کا کوئی قصور نہیں جاتا، کوئی قصور نہیں ان کا ہوتا، کیونکہ وہ تو خود رب کی بارگاہ میں سوال کر چکے تھے. ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، جو سورہ نوح میں ہے کہ یا اللہ کافروں کا کوئی گھر بھی تو روئے زمین پر باقی نہ رکھ، سب کو ملیہ میر کر دے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے معاذ اللہ وہ اپنے بیٹے کو کفر جانتے ہوں، کفر جاننے کے باوجود وہ اس کے حق میں کوئی دعا کرے؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ انبیاء کرام پر بہتان ہے اور ان پر زبان تان درازی ہے. ان کا جو قول ہے، فعل ہے، حال ہے، اس میں یکساں ہوتے ہیں، صادق اور سچے ہوتے ہیں. وہ حکم لگاتے ہیں، شریعت کا حکم یہ ظاہر پر لگتا ہے، اس لیے انہوں نے ظاہری عمل اس کا دے کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دی، اور اس کا جو باطن ہے وہ اللہ تعالی نے ان سے پوشیدہ رکھا. اس میں کئی راز تھے، کئی حکمتیں تھیں. ایک تو یہ کہ یہ جو اس کا یکدم جو منافقت ظاہر ہونی تھی، اور قیامت تک لوگوں کو یہ اصول مل جانا تھا کہ جو انبیاء کرام کے ساتھ خونی رشتہ رکھتے ہیں مگر ان کے ساتھ سچی سچی محبت نہیں رکھتے، ان کی اطاعت نہیں کرتے، اللہ کی اطاعت میں نہیں آتے، تو وہ اس روحانی فیض سے محروم ہو جاتے ہیں، ایمانی فیض سے محروم ہو جاتے ہیں، نبی کی نسبت کے فیض سے محروم ہو جاتے ہیں. جس طرح آپ دیکھیں نا کہ ابو لہب یہ حضور کا ستیلا چچا تھا، پھر اس طرح اور بھی آپ کے رشتہ دار تھے جو معاذ اللہ جنہوں نے اسلام قبول نہ کیا، خونی رشتہ دار تھے آپ کے، اور کئیوں نے کئی سالوں بعد جا کر اسلام قبول کیا، پہلے مخالفت پر چلتے رہے. تو نبوی فیض خونی نسب میں اس وقت منتقل ہوتا ہے جب بندہ اس نسب کا حق ادا بھی کرے، حق بھی ادا کرے. تو یہ اشکار کرنا تھا اللہ تبارک و تعالی نے، اس لیے انہیں فرما دیا. پھر آگے فرمایا کہ بے شک میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ کہیں نادانوں میں سے نہ ہو جانا، کیونکہ انبیاء کرام کا معلم اللہ کی ذات ہوتی ہے. اللہ کی ذات کی طرف سے
ان کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے اور ان کی تعدیب بھی ہوتی ہے، جیسے رب جانتا ہے، جیسے رب چاہتا ہے۔ تو یہ ان سے صرف ظاہری طور پر ایک خطا ہوئی تھی، بھول چوک کر، کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں سوال کیا، ورنہ جان بوجھ کر کوئی بھی ان کا ایسا ارادہ نہ تھا۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام سے بھول چوک کر خطا ہوئی اور انہوں نے وہ اللہ کے منع کرنے کے باوجود وہ جنت میں دانا کھا لیا، تو یہ اللہ کی طرف سے حکمت تھی جو اللہ کے امر میں تھی۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا یہ معاملہ ہے۔ تو جو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں ان کی ذات پر، وہ راہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہے سورہ ہود آیت نمبر 47 اس میں ارشاد فرمایا، قالا، انہوں نے عرض کیا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، اعوذ، میں پناہ چاہتا ہوں، بکا، تیری، قال ربی انی اعوذ بکا، نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں، ان، یہ کہ، اسألکا، اسألہ، میں سوال کروں کا تجھ سے، ما، جس کا، لیسا، نہیں ہے، لی، مجھے، بھی، اس کے متعلق، علم، کوئی علم، ان اسألکا ما لیسا لی بھی علم، کہ تجھ سے وہ سوال کر دوں جس کا مجھے علم نہ ہو، و اور الا، اگر نہ، تغفر، تو نے بخشا، لی، مجھے، و ترحمنی، و ترحم، اور تو نے رحم فرمایا، نی، مجھ پر، اکم، میں ہو جاؤں گا، من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے، و الا تغفر لی و ترحمنی اکم من الخاسرین، اور اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ ابھی آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اپنے رسول، اپنے برگزیدہ بندے حضرت نوح علیہ السلام کی عاجزی، انکساری اور بندگی کا ذکر کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ رب کی بارگاہ میں جھکے رہتے ہیں، نہ اپنے علم پر فخر کرتے ہیں، نہ اللہ کی بارگاہ میں جو انہیں اعزاز ملتا ہے، قربت ملتی ہے، معرفت ملتی ہے، اس پر بھی تکبر میں نہیں آتے، بلکہ ہر لمحہ رب کی بارگاہ میں جھکے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس آیت کے پچھلی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو علم نہیں ہے، تو میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہیں آپ نے دانوں میں سے نہ ہو جائے۔ اور آگے دیکھیں کہ وہ فوراً رب کی بارگاہ میں جھک گئے، شیطان کی طرح اکڑے نہیں ہیں۔ شیطان نے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، شیطان اکڑ گیا، ابلیس، اور اسی اپنی اکڑ پر قائم رہا، جبکہ حضرت انبیاء کرام، حتیٰ کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، وہ بھی پیکر عجز و انکساری ہوتے ہیں، وہ بھی جھکے رہتے ہیں، وہ بھی تکبر میں، فخر و مباحات میں نہیں آتے۔ جب بھی کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، رب کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہوتے ہیں، بخشش کے طلبگار ہوتے ہیں۔ تو جب رب کی طرف سے انہیں تنبیہ ہوئی تو انہوں نے فوراً رب کی بارگاہ میں عاجزی پیش کر دی۔ قالا، انہوں نے عرض کیا، ربی، اے میرے رب، انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے میرے رب، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو۔ یعنی انہوں نے فوراً اپنے علم کی نفی کر دی کہ یا اللہ، جو تو نے پردہ میرے آگے رکھا ہے اور مجھے یہ علم عطا نہ فرمایا، اس کی منافقت کا پردہ نہ کھولا میرے بیٹے کی،
تو فرمایا باری تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے معاف فرما دے، مجھ سے بھول ہو گئی ہے جو میں تجھ سے سوال کر بیٹھا ہوں۔ یہ دیکھیے سبحان اللہ، شفقت پدری میں کیا سوال کیا، اور جب رب کی طرف سے خبرداری ہوئی تو رب کی بارگاہ میں کیسے عاجزانہ عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ اس سوال پر میں جس کا علم نہیں تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ ہے تکبر کی جڑ کاٹ دینا۔ ہمارے علماء میں پاکستان میں کتنے لوگ ہیں، کتنے علماء ہیں جو معمولی سی بات پر تکبر میں آ جاتے ہیں، مغرور ہو جاتے ہیں اور امت میں فتنہ فساد انتشار پھیلا دیتے ہیں، مگر اپنی نفی نہیں کرتے، اپنے تکبر انا کو اس کو پروان چڑھاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دیکھیں، ان کے واقعہ سے کیسا سبق مل رہا ہے کہ جہاں آپ کو علم نہ ہو اور جہاں سمجھے کہ رب کی بارگاہ کی میں کوئی گستاخی ہو رہی ہے، کوئی جسارت ہو رہی ہے، کوئی نافرمانی ہو رہی ہے، فوراً رب کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ تو انہوں نے فوراً رب کی بارگاہ میں رجوع کر لیا، اور آگے مزید عرض کرتے ہیں وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اے میرے پروردگار اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ، کہ رب کی طرف سے اتنی تنبیہ پر بھی وہ اتنے پریشان ہوئے اور اتنا محسوس کیا کہ رب کی بارگاہ میں آگے بھی عرض کر دیا کہ یا اللہ اگر تو نے میری بخشش نہ کی، مجھ پر رحمت نہ کی تو میں تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا، میں تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ آگے پھر ان پر رب کا کیا کرم ہوا اس عاجزی پر، انکساری پر، بندگی پر، وہ اگلی آیت میں ذکر ہو رہا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں کفر سے، منافقت سے، ضلالت گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جس طرح انبیاء کرام کی سنت رہی ہے، طریقہ رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں جھکنا، عاجزی پیش کرنا، بندگی پیش کرنا، باری تعالی ہمیں اس کا فیض نصیب فرمائے، ہمیں قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔